بندہ رونے لگا، بندہ کہنے لگا آج سے 40 سال پہلے جب میں جوان تھا میری عادت بگڑی ہوئی تھی، میرے پاس شراب کی لت تھی۔ ایک دن رمضان کا مہینہ تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، میں شراب پی کر جب گھر آیا عصر کے وقت میں نے دیکھا میری ماں چولہے پہ روٹی بنا رہی ہے۔ جب میں نے اپنے ماں کو چولہے پہ روٹی بناتے ہوئے دیکھا میں شراب کے نشے میں تھا، مجھے کچھ ہوش نہیں، مجھے کچھ خیال نہیں، میں تو نشے میں تھا۔ میں نے اپنی ماں کو کہا مجھے روٹی دے، بھوک لگی ہے۔ میری ماں نے بیلن اٹھایا اور بیلن اٹھا کے کہا نادان، ایک تو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا، اوپر سے شراب پی کر محمد رسول اللہ کی شریعت کو تو ذلیل کرتا پھر رہا ہے۔ ماں نے بس یوں ہی بیلن اٹھایا، میں نشے میں تھا، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو دھکا دے دیا۔ میری کمزور اور بوڑھی ماں سمجھ نہ پائی، چلتے ہوئے چولہے پہ گر گئی اور چولہے کی آگ میرے ماں کے کپڑے کو پکڑ گئی۔ میری ماں آگ میں جلتی رہی، تڑپتی رہی، میں شراب کے نشے میں تھا، میں سب دیکھتا رہا۔ جب میری ماں جل کے مر گئی میرا نشہ پھٹا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں بندہ اپنے بدن پہ ایک چادر ڈالے ہوا تھا، اس نے چادر پھینکا تو میں نے دیکھا کہ اس کا دایاں ہاتھ جڑ سے کٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا اے عبداللہ بن مبارک جب میری ماں جل گئی میرا نشہ پھٹا، میں گھر کے اندر گیا، میں نے ٹانگا نکالا اور جس ہاتھ سے میں نے ماں کو دھکا دیا تھا اپنے سے میں نے وہ ہاتھ کاٹ کے پھینک دیے۔ میں نے اپنی زمینیں بیچ دی، گھر بیچ دیا، غریبوں میں بانٹ دیا۔ 40 سال ہو گئے، ہر سال میں پیدل حج کرنے آتا ہوں، مگر ہر سال اللہ کسی نہ کسی کو خواب میں بتا ہی دیتا ہے کہ میں نے سب کا آنا قبول کر لیا، سب کا حج قبول کر لیا، میں نے سب کا طواف قبول کر لیا، سوائے محمد بن ہارون بلخی کے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے بندے کی بات سنی، میرے بھی دل میں حقارت پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا نادان تو ماں کا قاتل ہے، تو نے ماں کو جلا کے مار ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اسے لات سے ٹھوکر ماری، حقارت سے میں واپس چلا آیا اور آج دن گزار کے عشاء کے بعد جب میں سویا تو مدینے والے خواب میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے والے خواب میں آ گئے اور مصطفیٰ نے خواب میں آ کے کہا ذرا اپنے ماں کا دل دیکھنا، جس ماں کو تو ستاتا ہے، جس ماں کے کھانے کے لیے تو بھاجوں میں باری اور ڈیوٹی لگاتا ہے، جس ماں کے ایک کپڑے کے لیے تو اپنے بھائی سے چندہ مانگتا ہے، ذرا اس ماں کی ممتا کو دیکھنا، اس ماں کی عظمت دیکھنا۔ میرے نبی خواب میں تشریف لائے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مدینے والے خواب میں آ کے کہنے لگے عبداللہ بن مبارک تو نے بندے کا دل کیوں دکھا دیا؟ جا صبح اٹھ کے جا کے بندے کو پیغام سنا دینا کہ اللہ نے اسے معاف کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ان کے بول دو سبحان اللہ، اللہ نے بخش دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے حبیب وہ تو ماں کا قاتل ہے، اس نے ماں کو جلا کے مار ڈالا، جو ماں کا قاتل ہے بھلا وہ کیسے بخشا جائے گا؟ نبی نے فرمایا اے عبداللہ بن مبارک کل جب قیامت قائم ہوگی، عدالت قائم ہوگی، وہاں پہ ظالم و مظلوم دونوں حاضر کیے جائیں گے، جلنے والی ماں کو بھی لایا جائے گا، جلانے والے بیٹے کو بھی لایا جائے گا، اور عدالت سے حکم ہوگا فرشتوں اس نادان بیٹے نے اپنی ماں کو جلا کے مار ڈالا تھا، اس لیے آج میری عدالت کا فیصلہ ہے کہ اس بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے اوندھے منہ لے جا کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب فرشتے بیٹے کو گھسیٹ کے لے کے جانے لگیں گے، ماں اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے فرشتوں کو لے جاتے ہوئے دیکھتی رہے گی، مگر جیسے ہی نگاہ سے اوجھل ہوگی ماں بے قرار ہو کر کے اٹھے گی، عدالت کی کرسی کا پایا پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہے گی مالک جلا دیا تو کیا ہوا، میرا ہی تو بیٹا ہے، پروردگار مجھے مار دیا تو کیا ہوا، میرے ہی دل کا ٹکڑا تو ہے، اگر میرے بیٹے
बेटे को जलाना ही था तो तूने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? और जब माँ को बुला लिया है तो माँ की ममता ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसके सामने उसके बेटे को जलाया जाए। मालिक, अगर तू आज माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता है तो मेरे गुनहगार बेटे को वापस ला करके मेरे हवाले कर दिया जाए, ताकि अपने गुनहगार बेटे को अपने आंचल में छुपाकर तेरे अजाब देने वाले फरिश्तों से बचा के मैं अपने साथ लेके जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह हुक्म फरमाएगा, फरिश्तों जा इसके बेटे को वापस ले आ। जब फरिश्ते वापस लेकर के आएंगे अल्लाह की अदालत के सामने, जब उसका बेटा आएगा, रब फरमाएगा, नादान, किसको तूने दुनिया में मारा था? किसको तुमने दुनिया में सताया था? किसको तकलीफ पहुंचाया था? जो माँ आज तुझे अपने आंचल में छुपा के जन्नत में लेके जा रही है, उसी माँ के खाने में खाना खिलाने के लिए तू परेशान रहता था। उस माँ के एक कपड़े के लिए तू भाइयों से पैसा उठाता था और तू कहता था कि अगले दफा मैंने दिया था, अब गर्मी वाला तू ला के दे, ठंडे वाला मैंने दिया था, गर्मी वाला तू ला के दे। मेरे भाई, अपने माँ बाप की कदर करो। माँ बाप बड़ी चीज है, ये दुनिया की बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर करो, इसे जाया मत करो, इसे बर्बाद मत करो। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप का अदब करो। अच्छा, वो बूढ़े हजरात हाथ उठा रहे हैं, इंशाअल्लाह वो तो सोच रहे हैं कि अब तो हमारी माँ बाप है ही नहीं, इसलिए चलो हाथ उठा देते हैं। मैं चाहता हूं कि जो नौजवान बच्चे हैं जिनके माँ बाप जिंदा है, आप अपने माँ बाप की कदर करेंगे? बोले करेंगे। माँ बाप की कदर कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए। एक बात याद रखना, दुनिया के किसी दबाव में वो ताकत, वो असर नहीं है जो माँ बाप की दुआ में असर है। बुखारी शरीफ की शरह में एक हदीस की शरह है, अल्लामा शरीफुल्लाह साहब ने लिखा है कि एक आदमी था, उसके मौत का वक्त आ गया, मौत का वक्त मुकर्रर है। अल्लाह फरमाता उसमें कोई घड़ी, एक लम्हा आगे पीछे नहीं हो सकता। जब मलिकुल मौत रूह निकालने वाला फरिश्ता आ गया और रूह निकालने का इरादा कर रहा था, जिब्रील फौरन उतरे और जिब्रील ने कहा छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे, रूह नहीं निकालनी। मलिकुल मौत ने कहा देख, शेड्यूल मेरे पास है, इसके मरने का वक्त आ गया है, रूह निकालने का वक्त आ गया है। जिब्रील ने कहा पहले ये माँ बाप का नाफरमान था, कुछ देर पहले इसने अपने माँ बाप को खुश कर दिया है, इसके बूढ़े माँ बाप को इसकी जरूरत है, इसलिए इसके माँ बाप खुश हो गए और माँ ने दुआ कर दी, अल्लाह ने 60 साल उम्र बढ़ा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हमें कामयाबी चाहिए, दौलत चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, महंगा मोबाइल चाहिए, शानदार महल चाहिए। मैं कहता हूँ तुझे न चोरी करने की जरूरत है, न किसी के मारने की जरूरत है, न किसी के बेईमानी करने की जरूरत है। तू अपने माँ बाप से रोजाना दुआ करा ले, अल्लाह तेरी हर मुराद पूरी कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ दो ये नाजायज तरीका, छोड़ दो ये नाजायज काम, दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह होगी। एक एक चीज का तुझे जवाब देना होगा। वक्ती तौर पर मेरे तरह मौलवी को मार के पैसा ला के दो, तो मेरे तरह मौलवियों की भी कमी नहीं हो गई है कि वो बिला वजह चोरों को वो सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मैं कहता हूं कि तब हमारी जमात के उलमा, तब हमारी जमात के उलमा कहेंगे कि सुना है तू एटीएम चोर है, सुना है कि तू साइबर से जुड़ा हुआ है, तूने नबी के नाम पे बुलाया है, जलसा के नाम पे दावत दिया है, मैं आ गया हूँ, तकरीर करूंगा मगर तेरा नहीं खाऊंगा, न तेरा न सुनूंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अगर हमारी जमात के 10 आलिम ने ऐसा कह दिया, मुझे बोलो शर्म से आदमी छोड़ देगा। सही बात। लेकिन आज मेरी तरह मौलवियों की कमी नहीं है जो चोरों को सपोर्ट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। खुदा बचाए और आप भी बचिए। एक बात याद रखिए, अपने बच्चों की ताबीर मत किया कीजिए, अपने बच्चों की निगहबानी कीजिए, उसका ख्याल कीजिए, वरना उस जुर्म में आप भी शरीक हो जाएंगे।
بہرحال دوستوں یہ میرا ٹاپک بھی نہیں ہے، مگر میں اپنے بچوں سے نوجوانوں سے کہتا ہوں اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہو گئے خوش ہو گئے اللہ تیری ہر مراد پوری کر دے گا، ہر خواہش تیری پوری کر دے گا، بس ماں باپ کی خدمت کرو، راضی رکھو۔ انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جن کے ماں باپ زندہ ایک حدیث آخری حدیث سنا کر میں اپنی جگہ لوں گا اور میں بھی اپنی حیثیت میں پہنچ جاؤں گا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کا خیال کریں، رات جب سونے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات اپنی خوابگاہ میں جانے سے پہلے، اپنے بیڈ روم میں جانے سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کے کمرے میں جاتا ہے، اس کی چارپائی پر بیٹھ کر ماں باپ کا ہاتھ پاؤں پکڑ کے ماں باپ کو خوش کر لیتا ہے، سبحان اللہ، تم کے بولو سبحان اللہ۔ ماں باپ کے ہاتھ پاؤں پکڑنے سے مطلب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تو بیٹا لمبی گاڑی میں گھومتا ہے، بیٹا آئی فون 14 میکس پرو رکھتا ہے، 1.5 لاکھ کا موبائل رکھنے والا بچہ اپنے کھنسنے والے باپ کا پاؤں دبائے گا، اپنی بوڑھی ماں کا وہ پاؤں دبائے گا۔ بیٹا نے تھوڑا سا پڑھ لیا ہے، ڈپلوما کر لیا ہے، انجینئرنگ کر لیا ہے، جانتا کچھ نہیں ہے مگر ہے تو پڑھا لکھا، عالم میری طرح مولوی، کبھی نماز نہیں عالم، روزہ نہیں بڑا عالم، کوئی عمل نہیں، دن بھر عالموں کی طرح نہیں ہیرو کی طرح ہیرو گیری کرتے رہیں گے۔ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ مولانا صاحب یہ عالم ہے، فنکار ہے یا اداکار ہے یا یہ کلاکار ہے۔ وہ آدمی جتنی مرتبہ دیکھتا کبھی ٹوپی دکھوا رہے تھوڑی دیر پہلے کوئی ٹیسٹ کیا تو خدا بچائے۔ آپ میرے حق میں بھی دعا فرما دیں کہ اللہ ہم لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اتنا بڑا مولانا ہو گئے ہیں، گاؤں کے امام ہیں، اپنے باپ کا پاؤں دبائیں گے؟ شرمانا نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں جو بیٹا سونے سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کے کمرے میں جا کر ہاتھ پاؤں دبا کر، دباؤ گے کہ نہیں؟ پوچھ لیں گے، جو اپنے ماں باپ کو خوش کر کے اپنے کمرے میں جاتا ہے، جب وہ اپنے سونے والے کمرے میں جاتا ہے اللہ اس کے پیچھے پیچھے 2 فرشتہ بھیج دیتا ہے، سبحان اللہ، جو ان کے بول دو سبحان اللہ۔ ایک فرشتہ کو اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ جتنی دفعہ سانس لے ہر سانس کے بدلے خانہ کعبہ کے 1 چکر طواف کا ثواب ملتا ہے، ہر سانس کے بدلے۔ رات بھر بندہ اپنی چارپائی پہ بیٹھ کر سانس لیتا ہے، ہر سانس کے بدلے اللہ 1 خانہ کعبہ کے چکر کا ثواب لکھتا ہے۔ اور جب صبح کو آنکھ کھلتی ہے پروردگار کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور اللہ فرماتا ہے فرشتوں ابھی رجسٹر بند مت کرو، یہ میرا بندہ جاگ گیا ہے، جب سو رہا تھا اس کے ماں باپ اس سے راضی تھے، خوش تھے، اب اس کے نام اعمال میں 1 مقبول حج کا اور 1 مقبول عمرہ کا ثواب لکھ دے۔ کریں گے نا یہ والا کام؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ یہ والا کام کریں، اور جن کے ماں باپ پردہ کر گئے ہیں، وصال فرما گئے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے یہ معلوم ہے کہ میرے ماں باپ کس قبرستان میں دفن ہیں، یہ تو لوگوں کو خبر ہوتی ہے، جانتے ہیں، بولیے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس جگہ پر میری ماں کی قبر ہے، اس جگہ پر میرے ابا کی قبر ہے، تو بندہ کو ایک کام کرنا ہے، وضو بنا کر، کیا کر کے بولو؟ سب بولیے کیا کر کے؟ وضو بنا کے اپنے گھر سے نکلیے، اس قبرستان میں جائیے جس میں ماں باپ دفن ہیں، ماں باپ کے قبر کے پائیتانی میں کھڑا ہو کر کے صرف سلام کیجیے، السلام علیکم ابا جان، السلام علیکم امی جان، السلام علیکم، اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ قاری سرفراز صاحب کی طرح آپ کو کئی قرآن کی سورت پڑھ کے دعا نہیں مانگنی، مولانا مختار صاحب کی طرح آپ کو دعا نہیں مانگنی،
آپ کو مولانا علی اشرف کی طرح دعا نہیں مانگنی، مولانا علامہ فاروق صاحب کی طرح آپ کو ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضری دیتا ہے، سلام کرتا ہے، اور سلام کر کے جب قبرستان سے نکلتا ہے، جیسے ہی قبرستان کے حد سے وہ باہر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو، فرشتوں یہ اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت کر کے آ رہا ہے، ماں باپ کو سلام کر کے آ رہا ہے، جہاں اس کے نام اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کریں گے نا یہ والا کام؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے ماں باپ کے لیے آپ دعا کیجئے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کروائیے۔ اگر آپ کے ماں باپ پردہ کر گئے ہیں، وصال کر گئے ہیں، اپنی عادت بنائیے، ماں باپ کے قبروں کی زیارت کو جائیے، ماں باپ کے لیے دعا کیجئے۔ یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب کا حکم ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ذرا اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو بوڑھوں کی عادت بچوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ جس طرح بچے کسی بات پہ ضد کرنے لگتے ہیں، ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو بوڑھوں کی عادت بھی بچوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ ایک ہی بات کو بوڑھے لوگ بار بار بولتے ہیں، ضد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان کے کسی عمل سے، کسی بات سے، کسی حرکت سے اگر تمہیں تکلیف پہنچے، تیرے دل میں ناگواری کا احساس ہو، تو اللہ فرماتا ہے کبھی اف تک نہ کہنا۔ ہر تکلیف، ہر مصیبت خندہ پیشانی سے ہنستے مسکراتے ہوئے برداشت کر